أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم कैसी हैं السلام सादिका? ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ، ہم سب اچھے، آپ کیسے ہو استاذہ؟ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ابھی है, آپ बस کی सब खैर کھانسی है. کیسی ہے استاذہ؟ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रही है. बस ये हज का मौसम जब यहाँ الحمدللہ. रहता है تو اچھا، शायद उसी جی का جی असर جی है, क्या है बस. हाँ. جی 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 اپنا آپ دھیان سب کیسے ہیں؟ رکھیے. بقرعید کیسی گئی؟ الحمدللہ اچھی گئی، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ الحمدللہ. جی اوکے. ماشاء اللہ. بہت اچھا اگزام دیا جنہوں نے بھی دیا ہے اور ایک پروگریس دکھتی ہے. تو جو جو وہ چیز تھی کہ نیا سبجیکٹ ہے، نئی چیز ہے اور کیسے یاد کرنا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا خود بھی لوگوں کو سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے، تو بالکل ویری فرسٹ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نیا اور ایک ایک اسٹیپ ہمیں پتہ چلتا ہے، اچھا یہ تھا، اس کے بعد یہ تھا، یا پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یاد تو ہوا جا رہا ہے، بس یہی پیٹرن ہے. جب نیا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کیسے یاد کرے اسے، یہ کیا ہے، ورڈ بھی یاد کریں، سینٹینسز بھی کریں، پھر سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھولے جا رہے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں رہتی ہیں. لیکن الحمدللہ ہر پڑھائی کی طرف اگر ہم لوگ دیکھیں گے، نظر ڈالیں گے، تو آلموسٹ سب کے اپنے طریقے ہیں. سبحان اللہ. تو جو بھی طریقہ ہم لوگ جس سے چل رہے تھے، نیا جب شروع میں تھا تو تھوڑا سا لگا لوگوں کے ساتھ، لیکن ابھی الحمدللہ جن کے پہلے ایگزام میں کم تھے یا کچھ تھوڑا بہت فرق تھا، اب کی سبھی نے ماشاءاللہ، لیکن جوابات یہ ہے کہ سب کے جواب سن کے ہمیں خوشی ہوئی. ماشاءاللہ بہت اچھا سب نے جواب دیا ہے اور اچھے بتا رہے تھے. ابھی کافی لوگوں کا کسی نہ کسی بقرعید کی وجہ سے لیٹ ہے، تو کچھ لوگ دے نہیں سکے، کچھ عذر بتائے ہیں، اور لوگوں نے اپنے اپنے تکلیفیں. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کر دے اور اچھے سے اجر عطا کرے. جو بھی ہم مشکل وقت گزارتے ہیں اس کا بہترین اجر ہو، اس کا بدلہ جنت ہو. تو کچھ کا باقی رہتا ہے، تو ہم ان لوگوں کو بھی ہمت دلا رہے ہیں کہ جو لوگ نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ نہیں دیں گے بالکل بھی اور فائنل میں دیں گے، تو وہ ٹرائی کریں. کوئی بات نہیں، اگر کچھ ایسا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ کہہ لیتے ہیں، بہت خراب رزلٹ آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اوکے، آپ کہیں گے کہ آپ نے نہیں دیا ایگزام، لیکن ایک دفعہ آپ گزر چکی ہیں اس کے سامنے سے، تو آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ مجھے یہ بھی آ رہا ہے، مجھے وہ بھی آ رہا ہے، بتایا تو یہ کانفیڈینس خود کا بڑھتا ہے کہ مجھے 5 کویشچن میں سے 3 آ رہے تھے الحمدللہ. تب بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ طریقہ ہے، ایسے کہیں گے تو ایسے. جو 2 نہیں بھی آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کے کرم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی بعد میں ہمارے ذہن میں آگے گزرنے پر ہمیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈال ہی دیتے ہیں کہ یہ اس طرح سے تھا. تو جب ایگزام میں نہیں صحیح، بعد میں ہی اس کا وہ پتہ چلتا ہے آنسر کہ ہاں اچھا یہ تھا جو مجھے نہیں آ رہا تھا. تب بھی ہم کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے الحمدللہ. تو میرے ساتھ تو ہمیشہ بہت سارے کویشچنس ایسے ہوتے تھے کہ لکھنے کے بعد ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ تھا اور یہ وہ تھا. لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ ذہن کے کھلنے پر بس خوشی ہوتی تھی کہ الحمدللہ پتہ چل گیا. تو اللہ کرے کہ ہم سب بھی اللہ کو راضی کریں اور اللہ کے لیے کریں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی یہ ٹیسٹ پہ ضرور آئے گا کہ واقعی اللہ کے لیے ہے کہ کس کے لیے ہے نا. تو جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ٹیسٹ لیں تو ہم سب اچھے نمبروں سے پاس ہوں اس میں بس. تو بس بعد میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں رزلٹ کے لیے نہ صحیح تو اللہ کے فضل و کرم سے ہاف سے بھی زیادہ یعنی سلز کر چکے ہیں ہم لوگ. اور اب کچھ بڑی سورہ بھی ماشاءاللہ آ چکی ہیں آپ لوگوں کے پاس. مطففین کر لی، اب انشاءاللہ ہم لوگ انفطار شروع کریں گے انشاءاللہ. چلو شیئر کر لیں گے اور پڑھیں گے. اچھا آپ لوگوں کا فارم ابھی اورل والا رہتا ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ سب ایگزام دے لیں اور پھر اس کو بھیجیں، یا پرسنل پر دیا جائے تو ویکینڈ کا ڈے کوئی سنڈے یا کوئی اس طرح کا آپ لوگ کو جو آپ کی طرف ویکینڈ بن رہا ہو وہ سلیکٹ کر لیں گے انشاءاللہ. اور جتنے بھی ہیں جو ایگزام دے رہے ہیں ان کو سب کو
دینا ہے انشاءاللہ. تھوڑا سا کچھ اپڈیٹ ہوا ہے شاید زوم کچھ نئی چیزیں ہیں. اس کے ورڈ ٹو ورڈ آئے ہوئے ہیں کیا انفطار کے آپ لوگ پاس؟ ہاں آئے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ نا. کافی پہلے ایک یس دفعہ سر، عثمان نے بہت پہلے بھیجے ہوئے آ چکے تھے. تھے. لاسٹ آپ نے آ- جو کلاس کیا تھا نا ایگزام چھٹی سے پہلے، تبھی ایک ڈالا ہوا گیا تھا سارا. جی 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 مل گیا ہمیں بھی. یہ ہے چلیں اس کو آپ لوگ ہم ہائی لائٹ یہ کر دیتے ہیں سلیکٹ کر کے جہاں پر ہے تو آپ لوگ وہاں سے شروع دیکھیں انشاءاللہ. تلاوت سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اوکے یہاں تک چلے دیکھتے ہیں کہاں تک انشاءاللہ ہو سکے گا. اس میں بھی قسم سے نہیں شروع ہے لیکن قیامت کا حال جو ہے وہاں سے شروع کیا ہوا ہے اذا سے. اوکے چلے ورڈ ٹو ورڈ کی طرف آ جائیں. لکھیں آپ سب. اذا جب آسمان السما کا لکھیں آسمان انفطرت جو کہ روٹ ورڈ فا تو اور را پر ہے. فطر مانے پھٹنا پھاڑنا. آپ لوگ اینڈ تک ایک کام کیجیے گا کہ فائنل ایگزام ہوتے ہوتے تک روٹ ورڈ جتنے ہیں وہ جمع کرنا ہے. زیادہ تر لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب روٹ ورڈ ہم ملتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو تو جو آپ کی ورک شیٹ تھی اسی میں ورڈ کے اوپر ہی فا تو را ایسے الگ الگ کر کے لکھ لیتے ہیں. اگر آپ لوگ کوئی نہیں کر رہے ہیں تو کریں. اور یہ فائنل میں آپ لوگوں کا ایگزام سے پہلے یہ کچھ اسائنمنٹس آپ لوگ کہہ لیں جو کہہ لیں وہ سبمٹ کرنے رہیں گے یہ چیزیں بنا کے. تو پھر امید ہے کہ یہ یاد بھی ہو جائیں گے. جب ورڈ کی میننگ یاد کر رہے ہیں تو ساتھ میں ایسے ورڈ جس کی میننگ میں آپ لوگوں کو یہاں پر روٹ ورڈ دیے ہوئے ہیں اور روٹ ورڈ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یاد کیجیے تاکہ آگے کے لیے پھر آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں. اوکے جائیں جائیں چل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوکے میننگ پھر لکھیں. جب آسمان پھٹ جائے گا وا اور
اذا جب الکواکب، کواکب جیسے کہ ہم نے پلانٹس اور یہ جتنے بھی آسمانی چیزیں ہیں ان کو، اور لیکن موسٹلی ہم لوگوں نے جو لینگویج پڑھ رہے تھے اس میں کواکب جو ہے پلانٹس کے لیے یوز ہوا تھا. تو آسمانی چیزوں کو بھی ساری، اس میں چاند ستارے سب آ جا رہا ہوتا ہے. تو کواکب آپ لکھیں، پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے ستارے. جی ہمارے پاس بھی دوسری اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کواکب، جی تارے ہی لکھا ہے. آپ بریکٹ میں لکھیے پلانٹس اور سٹارز لکھیے، جو تفسیر کے یا ان کے لحاظ سے کہ یہاں پر تارے جھڑ جائیں گے، انتصرت جھڑ جائیں گے. نون سا اور را روٹ ورڈ اس کا لکھا ہوا ہے. نفر اگر ہوتا، فواد اگر ہوتا تو پھر آپ دیکھیں فتح ہو جاتا ورڈ، اور سا کے ساتھ اگر ہے تو میننگ جھڑنا ہے. سبحان اللہ. جھڑ کر بکھر جائیں گے، اور ستارے جھڑ کر بکھر جائیں گے. پوری آیت لکھیں، اور جب ستارے جھڑ کر بکھر جائیں گے. اور اذا جب البحار، بحر سمندر کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے البحار. کواکب کی بھی ایک کوكب کی جمع ہے کواکب. البحار بحر سمندر، اور بحار سمندر کی جمع ہے. سمندروں لکھا ہوا ہے. فجرت میں فجرا، پھاڑ دیے جائیں گے. فجر بھی اسی میننگ پر آ رہا ہوتا ہے، اندھیرے کو پھاڑ کے روشنی جب باہر نکل آتی ہے. اسی لحاظ سے سبحان اللہ میننگ جیسے ہم لوگوں کو پتہ رہتا ہے نارملی کہ دل کو دل کہتے ہیں، دل کو دل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا ہے، اس لیے دل کہتے ہیں. ایسی میننگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن الحمدللہ عربی میں ملے. قلب مانے جیسے پلٹنا ہوتا ہے، صحیح. کچھ ایسے ورڈ نکلتے ہیں کہ وہ اس کے کام کی وجہ سے رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، یہ بس اس کا نام ہے. تو فجر، فا جیم رو برسٹ انگلش میں جیسا لکھا ہوا. پھاڑ دیے جائیں گے، پھوٹ پڑیں گے، یہ سب بھی اس طرح کی میننگ آ رہی ہوتی ہے نا. پھاڑ لکھا ہوا ہے، آپ لکھیں، لیکن یہ والا پھاڑنا اور اذا السماء انفطرت، اس کا پھاڑنا آپ دیکھ رہے ہیں. انفطرت اور یہ تھا فجرت، تو ورڈ الگ ہے. اور اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہی ہے، پھٹنا، پھوٹنا، پھاڑنا، یہ ساری چیزیں میننگ الگ الگ آئیں گے. جبکہ فجر میں پھوٹنے سے ریلیٹڈ میننگ ہے. جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. اور اذا جب القبور، قبر کی جمع ہے. بعثرت، بعث مانے نکلنا، اٹھنا، جیسے کہ نبی نکلے ان کے بیچ میں سے، اس طرح والی بات آتی ہے. تو بعثت وہیں پر ہی سے ہی اردو کے ورڈ سے ہی یہ ہمیں یاد ہوا عربی والا. نبی کی بعثت کا کافی سنا ہوا تھا ورڈ. تو اس میں جب کی میننگ ہے الٹ دی جائے گی، اکھیڑ دی جائے گی لکھا ہوا ہے آپ کے رومن میں. میننگ اس کی اسی طرح سے آ رہی ہوتی ہے. جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، ہی زیادہ تر لکھا ملے گا آپ کو اس کا جملہ تفسیروں میں.
استاذہ جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا پھر ما فی القبور جو بھی قبروں میں ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا، تو یہ کیا اسی سے ریلیٹڈ ہے؟ ہاں میننگ اسی میں ہی آ رہی وحصل ما فی جی کیا آپ نے آیت بتائی؟ بعثرا سوری وہ حصل ما فی القبور، سوری ہم کنفیوز ہو گئے تھے، ہاں حاصل کر لیا جائے گا حصل، وحصل ما فی یہ اسی الصدور ہے جو بھی سینوں میں ہے، اور قبروں کا بھی تو تھا نا استاذہ، جو بھی اس میں قبروں میں ہے بعثرا ہی ہے، وہ سلا ما فی القبور. صحیح بعثرا ہی ہے، تو یہی ہی ہے بصیرت والا ورڈ ہی تو دوبارہ نکلنا، اس طرح والی میننگ ہمیں معلوم ہے کہ قبر سے زندہ کر کے قبریں پھاڑ کے دوبارہ اٹھیں گے، زمین پھٹ جائے گی اور پھر جب اٹھے گا تو اس کے لیے یہ ورڈ جو ہے ہمیشہ قبر کے ساتھ یوز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ زندہ ہو کے اٹھیں گے. تو بس یہ قبر کے ساتھ جب قبر سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کے میننگ میں کہیں پر بھی آئے گا تو آپ کو یہ بعثرا ہی اس کا ورڈ آپ کو ملے گا. ہاں ہماری تفسیر جو ہے احسن البیان میں بھی اکھیڑ دی جائیں گی لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس ورڈ کے اوپر لکھیے بعثت سے جیسا میننگ آ رہی ہے ہم لوگوں کو یاد رہتا ہے، اٹھنا نکلنا. تو وہ جو ایک پروسیس کے لحاظ سے جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، اگر نارمل لکھے جب قبریں تو اتنی ڈیٹیل آ جائے گی، جب قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے اس کے لیے لکھا ہوتا ہے جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. قیامت کا منظر یہاں تک 4 آیت میں بتا کے اس کے بعد پھر پتہ چلا علمت، تا کس کا لگا ہے یہ؟ علمہ مانے ہوتا ہے جاننا. پاسٹ ٹینس میں اگر آپ 3 لیٹر ورڈ جو ہم لوگ کر رہے تھے نا، شریبا پی لینا، عامہ جیسے کہ فتحہ پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح بیچ والے میں کسرہ بھی آپ کو کبھی ملے گا، زیر بھی، اور کبھی پیش بھی ملے گا. تو وہ سیم ہی میننگ پر ہوتے ہیں. قرآن میں کئی جو خلقہ والے لکھے ہوتے ہیں وہ آپ کے جب تک پہلے اور پہلے میں چینج نہ آئے، خلقہ نہ ہو، وہ پھر میننگ چینج نہیں ہوتی. بیچ والے میں چینج ہوگا تو سیم ہی ورڈ ہوتا ہے. جیسے علمہ، تا جو ہے وہ مؤنث کے لیے اگر بات ہو رہی ہے تو علمت لگا دیتے ہیں، اور پلورل کے لیے بھی لگایا جاتا ہے. جیسے اوپر آپ دیکھ رہی ہیں انتصرت، فجرت، بعثرت، یہ سب پلورل کے لیے بھی آیا ہوا ہے. علمت مانے جان لیں گی، جان لے گی. ویسے پاسٹ ٹینس ہے یہ، لیکن جیسے کہ میں بتایا اب آپ کو کس میں آتا ہے. اوکے، ہاں جی. تو ہم لوگ کہہ رہے تھے علمت کی میننگ یہاں پر لکھی ہے تو ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دراصل معلوم ہو جائے گا کی میننگ ہے، لیکن ایسے سچائی اس میں ہے کہ جیسے کہ معلوم ہو گیا والا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے. جیسے کہ کبھی ہم اپنے پاس بھی ہم لوگ کو دیکھیں کہ ارے تم اب ریلیکس ہو جاؤ، بس سمجھو ہو گیا کام، ہو گیا ہی کہتے ہیں نا ہم لوگ جب شیئر کرا رہے ہوتے ہیں کسی کو کہ ہو گیا، چلیں آپ بس سمجھے کہ ہو گیا. صحیح. اوکے، نفس کی وجہ سے یہاں پہ تام لگا ہوا ہے. نفس جو ہے وہ مؤنث ہوتی ہے. جان، نفس مانے جان، یا آپ جملے میں بھی دیکھیں گے کہ ہر شخص، ہر جان یہ جان لے گی، تو اس لیے اردو میں ہم لوگ اس طرح سے نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں، ہر شخص لکھا ہوا ہے. جبکہ نفس مانے ہماری جان، ہماری نفس، اس کو کہتے ہیں وہی. ما قدمت و اخرت، قدمت
اور اخرت ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈ ہیں، شاید اس سے پہلے آ چکے ہیں، جس کی میننگ آپ دیکھ رہی ہیں اگلا پچھلا لکھا ہوا ہوگا آپ کے جملے میں۔ قدمت میں بھی تا مربوطہ جو ہے وہ مؤنث کے لیے آیا ہوا ہے۔ آگے مقدم جس سے ہم کہتے ہیں نا ورڈ، اردو میں دونوں یوز ہوتے ہیں، تاخیر، مؤخر، تاخیر، یہ سارے ورڈ جو ہیں پھر وہ اخرت میں آتے ہیں۔ اخر یعنی پیچھے چھوڑنا۔ کبھی ہم لوگ عربی میں اگر لیٹ ہو جاتے تھے تو ٹیچر کو یہی بتاتے تھے، وہ خود پوچھتی تھی متاخر آپ کیوں لیٹ ہیں، متاخر مانے لیٹنا۔ اخر سے ہی آخر اردو کا ورڈ بنا ہوا ہے، اور قدم، مقدم، تقدیم، کسی چیز کی تقدیم اگر آپ کو پتہ چلے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اس کی پہلے پڑتا ہے، یہ ہمارے لیے مین یہ ہے۔ قدم بھی اسی سے بنا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ پہلے ہے اور اخر بعد، آگے پیچھے بھی اس کی میننگ آ رہی ہوتی ہے۔ جس کی تفسیر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ کام آپ لوگوں کو معلوم ہے نا انشاءاللہ، اس لیے تھوڑا اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی سوچ سمجھ کر عمل کرنے والے طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ عام سی چیز کسی ایسے شخص کو کرتے دیکھا جائے کہ پھر ہم کہیں کہ ہاں یہ پتہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے بہت نیک نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کا آپ کا ہو جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ بڑی نیک ہے، لیکن آپ ان کو کوئی ایسا کام کرتے دیکھ لیں جو اللہ کی طرف سے منع ہے، یا پھر کوئی ٹائم ویسٹنگ والا ہے کام، تو ہمیں سے لگتا ہے کہ وہ ایسے اتنی بڑی ہو کہ وہ کر رہی تھی، پھر خیال کرتے ہیں کہ نہیں، ہر انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ غفلت ہو، کچھ کر رہی ہوں، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی چھوٹ جائے وغیرہ۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہاں وہ بھی تو کر رہی تھی، چلو ایک دفعہ ہم لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کسی کے گناہوں کو دیکھ کے ہم اس کی طرف آگے بڑھیں، اور جبکہ یہ چیز شیطان لاتا ہی اسی طرح سے ہے ہمارے تک، کیونکہ وہ اپنے ٹائم جو مانگا تھا اس میں ایکٹیو ہے۔ ہم لوگوں کے پاس قرآن وغیرہ سبھی کچھ آنے کے بعد بھی ہم اپنے مقصدوں کو بھولے بیٹھے ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہبطوا منها جميعا، اللہ تعالیٰ نے یہی جب بات پوری بقرہ کی شروعات میں ہی ہے نا، کہ جب سب دونوں لوگ نیچے اتر جاؤ، تب چلے جاؤ، پھر اللہ نے کرم کیا کہ آدم علیہ السلام کو بتایا کہ تمہارے لیے ہدایتیں آئیں گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، صحیح، ہاں اسی طرح کی آیت ہے کہ پھر جب تمہارے پاس ہدایتیں آئیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو جو اتباع کرے گا ہدایت کی اس کے لیے کوئی خوف نہیں رہے گا۔ تو دنیا میں آئے اس لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو گائیڈنس بھیجیں گے، گائیڈ کریں گے، ہدایت آئے گی، اور بس اس کو کچھ وقت کے لیے اس کو کر کے دکھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلی گھر، جنت ہماری اصلی جگہ ہے، اپنے اصلی جگہوں پر لوٹ کر چلے جانا ہے انشاءاللہ۔ یہ ڈیلی ہوتی جس کو ہم لوگ بھول گئے، ہم لوگ کو لگتا ہے دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ڈاکٹر، انجینئر یہ سب بننا کمپلسری ہے، اور دوسروں سے آگے نکلنا بہت ضروری ہے، پیسے کمانا ایک وہ 20 سیکنڈ، جبکہ ہماری لائف ڈیپینڈ ہے اس کے اوپر کہ بھئی پیسے نہیں ہوں گے تو کھائے گا کیا، اور کھائے گا نہیں تو، یعنی کہ بہت ضروری کاموں میں بھی آتا ہے، اس کے باوجود ایک لمٹ ہے کہ بھئی روزی روٹی گھر کے انسان کی ہو جائے، تو مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ ہاں لاس میں یا اس طرح سے نہیں چلنا چاہیے، اپنے پروفٹ کو دیکھ لے۔ صحابہ میں سے بھی ایک
ایک سے ایک اتنے غنی، اتنے رچ ہویا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور اتنے باغات اور اتنا ان کا بزنس سبھی کچھ تھا۔ اس کے باوجود اللہ کی عبادت میں، دین سیکھنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ جب اس وقت جو سیکھا گیا تھا وہی سبحان اللہ، اللہ نے جس کا وعدہ کیا تھا ہم تک پہنچے گا، ہم لوگ اس کا پتہ نہیں کیا بنائے ہوئے ہیں، ذرا نوٹس بھی بنانے پڑ جائیں تو بھاری لگ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہڈیوں، پتھروں، کہے کہے پر جمع ہوا تھا، اس کے بعد جا کے ایک جگہ ہمارے پاس تو ڈیجیٹل تک آ گیا ہے کہ بھائی یہ ایک آپ کا لیپ ٹاپ ہے، یہ یہ آپ کے رجسٹر ہیں، یہ پین ہیں، ایک سے ایک چیزیں ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم سب سمجھے کہ اور دل لگا کے اللہ کی راہ میں اپنا بیسٹ دیں۔ پھر ایسے دھیان جاتا ہے اتنی چیزیں تو ہیں، کہاں کہاں تک بناتے بیٹھیں گے، کس کو لکھیں، لیکن وہ کر کے بالکل بھی چھوڑ دینا، ہاں یہ ہوتا ہے شیطانی عمل کہ زیادہ کام جب ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کریں گے بعد میں۔ تو انشاءاللہ ہمیں ایکٹیو رہنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ تو جو بھی ہم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جو آگے بھیج رہے ہیں وہ ہم نے اچھا کام کیا، اللہ کیا جمع ہو گیا۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہمیں وہاں ہم نے اپنے آگے بھیج دیا اسے اللہ کے پاس۔ قدمت کیا ہے؟ وہ جو ہم پیچھے چھوڑ کے چلے آ رہے ہیں، ہم نے کر دیا، اب لوگ اس کے اوپر کر رہے ہیں، اچھا کام کر کے آئے ہیں، تو پیچھے چھوٹا ہوا ہمارا صدقہ جاریہ چلے گا۔ اور برائیاں کر کے آئیں تو ہمیں اپنا محاسبہ خود کر لینا چاہیے، یعنی چیکنگ دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمیں کس طرح فالو کرے ہوئے ہیں، کیا ہم فیشن میں یا لوگوں کو سٹائل مارنا ہو تب ہماری طرف مڑتے ہیں، رکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ بال کیسے کھول کے آتی ہیں، ان کی ڈریسنگ کیسی کتنی زیادہ ہوتی ہے، نئی نئی پہن کے آتے ہیں، یہ کیا ہے، اور بھی کتنی چیزوں میں کہ بھائی یہ کورسز کون سے کر رہی ہیں، آج انگلش کمپیوٹر کا، آج اس کا، آج اس کا، ہر چیزوں میں بس بزی ہیں، تو لوگ ان کو دیکھو وہ بھی تو کر رہی ہیں، ہم بھی کریں گے۔ یہ ایک انسانی فطرت اللہ نے دی ہے کہ آپ جس ماحول میں رہیں، سبحان اللہ، دوسروں کا بھی ہے، لیکن ہم نے اپنے اوپر یہ چیز بہت زیادہ محسوس کی ہے، یہاں تک کہ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، زبان میں بھی میرے چینجز آ جاتے ہیں، ان کے جیسے ورڈ بولنا ہم شروع کر دیتے ہیں، اور اچھی خاصی کوکنگ کا پیٹرن، یعنی کہ میرے اوپر یہ چیز بہت ہمیں لگتا ہے اللہ کی طرف سے بتایا ہوا ہے، جس چیز کا اثر ہم نے اپنے اوپر خود بہت تیز دیکھا ہے، کہ بچوں پہ بھی دیکھا ہے کہ مدرسے ٹائپ، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، سبھی کہہ رہے ہوتے مدرسے ٹائپ اس طرح کے بچے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، تو بچے بھی شوق سے دکھاتے ہوئے، اس کے پاس بھی ایسا ہے، مجھے بھی یہ کرنا ہے نا، تو اب چاہے گندے بات ہو اچھی بات ہو، بچوں کی ہی یہ فطرت ہے کہ اسی لیے ہم لوگ دیکھ داکھ کے پیرنٹس ایسا کوشش کرتے ہیں کہ بھئی بہت رچ لوگوں کا اگر اسکول ہو تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بچوں پر اثر پڑتا ہے، وہ آئے دن وہ ان کی ویکیشن پڑی تو وہ کوئی گھومنے نکلے جا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ڈریسنگ ان کی روز نہیں ہے، تو ہمارا بچہ وہاں اچھا، اس کے اوپر اچھا اثر نہیں آئے گا، اور ہم اتنا کرا بھی نہیں سکیں گے اپنے بچے کو، یہ سوچ کے ہم لوگ اپنے بس ایک میڈیم والے ٹائپ میں زیادہ تر لوگ ڈالنا پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اثر تو بہت ہی پڑتا ہے، تو ہمیں کتنا جھاڑ پھونک کے رکھنا ہے، کیونکہ علمت نفس ما قدمت واخرت، جو آگے بھیج رہے ہیں وہ تو چلے ایک ٹھیک ہے بھائی، کوئی گناہ کر لیا، پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا گناہ تھا، یا اس کا یہ ہے، معافی مانگ لی، کر لیا،
ابھی جو پیچھے چلا رہا ہوگا اس کا کیا حساب ہے؟ اس سے بہت ڈرنا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے دوسرا اللہ نہ کرے. تو اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آ رہی ہوتی ہے کہ بس بال کھولنا سیکھا ہم نے اس طرح کے، یہ سب کے سامنے جانا سیکھا، یہ وہ، تو اس کو دیکھ کے دوسرا کوئی جنریشن تبھی تو آگے کی دیکھیں آپ ایک ہاتھ آگے آتی چلی جا رہی ہیں. کیونکہ شیطان جب وہی نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے شرک آیا تھا نا، تو کیا کرایا تھا اس نے؟ ان سے ڈائریکٹ شرک کروا لیا تھا؟ نہیں. کچھ نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، ان کا انتقال ہوا. اس نے کہا کہ دوسرے لوگ بہت غمگین ہوئے جو ان کے آس پاس رہتے تھے، کہتے تھے کہ اچھائی ہی سمجھائی اس نے. اچھے لوگ تھے اس وقت سب، کہیں پوری دنیا میں کوئی شرک نہیں تھا. نوح علیہ السلام، پھر شیطان نے جب یہ ان کی قوم میں وہاں سے شروع کروایا، کہا کہ یہ ان کو یاد کیا کرو، ان کو یاد کرو گے تو تم ان کے نیک عمل بھی یاد رکھو گے تو تمہیں جو ہے وہ عمل کرنے میں فائدہ ہوگا. اس نے اس وقت اچھی بات سکھائی، عمل کرنے میں فائدہ ہوگا. اور الگ الگ کہنے ہیں مفسرین کے. کسی نے کہا کہ بس اس نے وہاں پہ پتھر رکھوا دیے، کسی نے کہا کہ بس اس نے تصویر بنوا لی کہ بس ان کی تصویریں بنا لو، یہ یاد رکھنا ان کا. جہاں بیٹھتے تھے وہاں کہنے لگے ہو سکتا ہے وہ لوگ درس کرتے ہیں تو کہ لیں گے جہاں سب بیٹھتے تھے تم لوگ وہاں پر مل کر کے ان کا پتھر جیسا ایک رکھ لی تو یاد رہے گا تمہیں. وہ کام کرایا، بس یاد رہے گا. وہ بھی یاد کیوں رہے گا؟ تاکہ تم ان لوگ کے جیسے عمل کرتے رہنا. اچھے ہی کام کے حساب سے اس نے شروعات کروائی. لیکن آگے جا کے پھر اس نے دھیرے دھیرے علم ختم کروایا، جو کہ ہمارے جنریشن ہم لوگ کے ساتھ بھی یہ فتنہ ہے کہ صحیح معلومات جو تھی، یا علم نہیں معلوم ہی نہیں ہو کسی شخص کو تو آپ کو اس سے کوئی ڈر، کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہے. آپ کہیں نہیں ان لوگ اس کو تو آنے دو، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جن کو کچھ پتا ہوتا ہے ان کو آپ کہتے ہیں کہ ان سے بچ کے رہنا، یا ان کو معلوم ہے کہ یہ ایسے سے ایسے کریں گے تو ایسا ہوئے گا. تو جن کو کچھ نہیں معلوم ہے کہتے ہیں ہاں ان کو سب کو مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ پھر کوئی. تو شیطان نے پھر دھیرے دھیرے علم ختم کروایا، پھر لوگوں کو پھر یہ فتنہ ڈالا کہ نہیں یہ ایسے نہیں تھا اور یہ تھا. لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگ سے خوش تھے. یہ سب کہہ کے پھر چینجز لائے. تو بس چھوٹی سی غلطی، ہٹ دین سے ذرا سا بھی ہٹ کے بھائی جو منع ہے بس اس پہ رک جائیں. پھر ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے کہ اگر اتنا سا کر لیں گے تو اس میں کیا مصیبت آئے گی. ہمارے اوپر اگر نہ بھی آئی مصیبت، وہ مصیبت ہمیں دیکھنے نہیں ملی، تو شیطان جنریشن پر کام کرتا ہے، آگے کے لوگوں کے لیے اسے فتنہ بنا کے دکھائے گا، جھوٹ بول کے کہ دیکھو ہمارے پیرنٹس ایسا کرتے تھے، یہ تھا ان کا، وہ رکھتے ہی اسی لیے تھے، وہ تھا ہی اسی لیے، وہ آئے اسی لیے تھا، اور کر کے ان کو بتلا دیتے ہیں. جیسا کہ ہم لوگوں کو پتا چلا ہے کہ بس اگر دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کی پڑھائی کر کے دنیا میں کمانے آئے ہیں، بس. ہاں مسلمان ہیں تو تھوڑا بہت ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں لوگ، باقی اور کوئی. اور ایک فیسٹیول ٹائپ رمضان آ جاتا ہے، اس میں خوب مزے کے کھانے بنا کے کھا لیے جاتے ہیں. تو جو لوگ بہت اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ لوگ روزے رکھ لیتے ہیں. بہت ہی فتنوں کا دور ہے جو کہ ہم لوگوں کے آس پاس ہم لوگوں کو دیکھنے نہیں ملتا ہے، لیکن آپ تھوڑا بھی آگے نکلے نہ پڑھیں تو آپ دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اور مسلمانوں کے گھروں میں ہی لوگ ایسے ملحد ہو رہے ہیں، یعنی کہ نو گاڈ والا کانسیپٹ چل رہا ہے بہت زور شور سے. اللہ توفیق دے، اللہ محفوظ رکھے ہمیں، ہمارے بچوں کو، سبھی کو، کہ بہت زیادہ علم ہمیں خود حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اب کہیں اتنا انف ہے، اتنا نہیں، جانیں کھپا دینی ہے تاکہ ہماری جنریشن پر اس کا بہترین اثر ہو. سورہ کہف میں ہم لوگوں نے دیکھا نا کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ، نیک والدین تھے تو ان کے بچوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا خزانہ جو ہے اس کو چھپا کے رکھنے کی حفاظت فرمائی. اور والدین نیک ہیں اس لیے بچوں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، ایسا تھا نا کانسیپٹ. تو ہمیں اپنے آگے جنریشن آنے کے لیے ان کے لیے اچھا بننا ہے. ما قدمت و اخرت بھی علمت ہو جائے گا، صحیح علمہ سب جان لیں گے تو
اس سے ڈر کر ہمیں اپنی ایک ایک جو ہے وہ پھونک کے رکھنا ہے. پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی اعلیٰ شان ہے کہ ان کے سامنے ہماری اوقات بار بار قرآن میں یاد دلائی گئی کہ بس اتنا ہی دیکھ لوں پیدا کیسے ہوئے. جب خود سے پیدا نہیں ہوئے، کوئی ریکویسٹ نہیں ڈالی تھی، خود سے مرنا بھی نہیں ہے کہ بھئی ابھی نہیں مرنا، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی یہ کوئی ایسا کرتا ہے نہیں. باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ پوری ذمہ داری چھوٹے بچوں کی اور سبھی کی ہے، تو وہ اس کے چاہ کے بھی کہ بھئی ابھی نہیں مروں، ابھی تو بہت ضرورت ہے میری فیملی کو میری. ہے کوئی پاسبلٹی؟ کچھ نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں. لیکن جو بیچ میں تھوڑا وقت دیا اس کو ہم اپنا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میری مرضی ہے. اب چاہے ہم پورا دن سوئیں، پوری رات جاگیں، پورے دن کو گھومنے پھرنے میں خراب کر دیں. یہ صرف اور صرف چھوٹ تھی کہ چیکنگ، کہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو. تو ہم چیکنگ اگر کبھی لگی ہمارے اوپر چیک، تو ہم بہت زیادہ محتاط رہتے نا کہ بھئی اللہ نہ کرے کہیں ایسا ماحول، باہر نکل رہے پولیس والے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو بالکل 100 بار بتاتے نہیں نہیں ادھر سے نہیں جانا. جانا تو پھر یہ چیزیں منع ہے نا، یہ تو بالکل بھی ساتھ میں نہیں رکھنا، یہ نہیں کرنا، وہ کرنا. بہت زیادہ احتیاط رہتی. دنیا میں آ کے آگ جیسے جلنے کی جگہیں بتائی گئی ہیں اور پھر ایزی بیٹھے ہوئے. اگر اپنے اوپر کوشچن لگا کے دیکھیں کہ وجہ کیا ہے، کیا تکلیف، تو کوئی آنسر نہیں ملتا ہے. صرف یہ دکھتا ہے اتنی بڑی بیوقوفی، اتنے بڑے شیطانی وسوسوں میں پھنسنا. مطلب اتنے عقل مند ہو کے اور ایسی اتنی منی سی چھوٹی سی چیزوں میں ہم لوگ پھنسے پڑے. حیرت ہوتی ہے. اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ قبروں سے دوبارہ اٹھانے کے بعد جب پتہ چل جائے گا کہ یہ حرکتیں تھیں ہماری، اور ہمیں خود اور باقیوں کو بھی اگر پتہ چل جائے، چھوٹی سی غلطی ہو ہم لوگ دیکھیں کیسا چھپاتے ہیں. کیسا لگتا ہے بھائی کیا ہو گیا، اتنی سی بات، یہ تو عام سبھی سے ہوتا رہتا ہے. کسی کو پتہ بھی چل کے نہیں نہیں مما یہ نہیں بتایا آپ نے، کیوں بتا دیا آپ نے، ایسا کیوں کہا آپ نے، وہ کہ دیکھیں آپ کتنی زیادہ انسرٹ ہو جاتی ہے، کسی ناک کٹ جاتی ہے اور میرا دل چہ رہا ہوتا ہے کسی کو نہ پتہ چلے. تو جو راتوں کے اندھیروں میں بھی کر رہے ہیں میرے رب کو سب معلوم ہے. اللہ بولنے استاذہ کی سوچ میں معاف استاذہ فرمائے. جی استاذہ یہ جو سینٹینس میں آپ ایکسپلینیشن کریں نا، قدمت تاخرت، اس میں استاذہ جو ادھر آگے جو لکھا ہے نا، یہ مجھے تھوڑا آپ واضح کر سکتے کیا ہے؟ کچھ کیا اچھی لکھا؟ اور بری، یہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں. روایت اور رسومت کو کیا کرے، کیا بولیں گے اس کو، روایت آپ اور کہاں سے رسومت؟ دیکھ رہی ہیں؟ یہ آیت نمبر آپ ابھی جو ایکسپلین کریں نا، علیمت نفسن، وہ والا اس کا استاذہ، ہے، اس اس کا کا ورڈ ٹرانسلیشن میننگ، یہ لکھ، آپ واٹس ایپ ٹرانسلیشن. پر ہیں؟ جی نہیں، ٹرانسلیشن میں ٹرانسلیشن اوکے. جو واٹس ایپ پہ چلیں آیا اس استاذہ، وقت، بری روایت ہاں، اور بری اس روایت وقت اور ہر شخص رسومت. اپنا رسم، یہی بری روایتیں جو چلی آ رہی ہیں، نہیں ہمارے کیا دلہا بنتے، نعوذ باللہ، کہیں ایسے دیکھ رہے تھے کہ اتنی بیکار گندی رواج تھے، شادی ہوگی تو ایسے ہی کرنا پڑے گا، یہ ہوگا. مطلب کسی گاؤں کے یا کہیں ایسے بہت ہی ایک تو شرم والے اور سبھی، مطلب ایسا تھا. لیکن وہ روایت ہے ان کے یہاں، ان کے قبیلے میں ایسے ہی ہوتا ہے، ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایسے ہی کرتے ہیں ان کے یہاں. کہیں پتہ چلا کہ یہ بچیاں جب بالغ مطلب ہو جاتی ہیں تو مطلب اس لوگ، کو ان سوری، مطلب لوگ اپنے حساب سے جو کسٹم، جو دین بتاتا ہے، اس کو نہیں کر کے اپنا خود کا جو لوگ اضافہ لاتے، یہ ٹریڈیشن آپ اسی کہہ سے، رہے روایت ہے. جی جی جی، یہ اسی سے روایت آتا جو ہے. بری روایت ہے. اور ہاں رسم بھی وہ آتا ہے نا اپنے حساب سے جو ان کو کرنا ہے، ہاں، جو رسمیں بھی ہوتی ہیں، جی جی. رسم جو ہے نارمل. ہاں اچھا، وہی ہے، بس رسومت ہمارے یہاں اس کا یہی. جمع ہے استاذہ، رسومت اس کا جمع ہے. آپ نے علمت نفس ما قدمت و اخرت کا ٹرانسلیشن پڑھا، ہم بھی پڑھ لیں. آپ دیکھیں انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے کسٹمس اینڈ ٹریڈیشنس، جی وہی میں نے میننگ انگلش ہے والا دیکھا ہے استاذہ، میں خالی ابھی زیادہ اردو میں اس پہ لکھا ہوا ہے. اس توجہ وقت ہر دیتی ہوں نا. شخص اپنے آگے بھیجے نہیں، آپ دونوں چیزیں، اسی لیے تو ہم یہ والا بھیجتے ہیں اٹھا کے کہ آپ لوگوں کو کہیں جی کہیں جی جی پھنسے تو آپ اس کو اوپر سے سمجھنے کے لیے آپ یوز کریں. آپ اردو کو سمجھیں لیکن اوپر کے ورڈ جی، آپ سمجھ گئی، ملا لیں تو جی آپ کو سمجھ ایزی گئی ہو جی. جائے. ہاں جی، نیکسٹ ہاں ٹائم دھیان میں رکھوں گی. جزاک اللہ خیر. جی. آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے، یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لیں گے. ہر ایک نفس کو معلوم ہو جائے گا جو کچھ اچھے اور برے اعمال اس نے آگے بھیجے، اور جو کچھ اچھے اور برے روایت اور رسومات اس نے پیچھے بھیجے. بری روایتیں اور بری رسمیں، اس سے مقصد ہے. تو قبیلے کا ٹریڈیشن اگر کچھ اس طرح، ہمارے پاس بھی جیسے شیخ وغیرہ سے بات ہوئی تھی کہ
کہ ہماری طرف ہمارے جیسے کیسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں ایسی رسم ہوتی ہے، ہم لوگ ایسے مناتے ہیں اس چیز کو، اگر اس میں کوئی نقصان یا کوئی خرابی، دین کی کوئی بگاڑ یا کوئی اور عقیدے کا کوئی اور کانسیپٹ نہیں بیٹھ رہا ہے یا کسی بھی طرح سے کوئی برائی نہیں آ رہی ہے، تو اوکے ہے کہ آپ اپنے قبیلے کا کوئی ٹریڈیشن لے لیں. جیسے کہ شادی ہے تو مہندی لگ رہی ہوتی ہے، دلہن کو اس طرح سے سجا رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ دلہن کو سجنا ہے تیار ہونا ہے، تو اپنے اپنے طریقے سے ہی لوگ سجاتے ہیں کہ بھئی ہماری طرف تو لہنگا پہنتے ہیں، ہماری طرف غرارہ پہنتے ہیں، ہماری طرف گاؤن پہنتے ہیں وغیرہ. وہ آپ لے سکتے ہیں اس طرح سے، اس میں کوئی اتنے خاص مسئلے نہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے منع ہے کہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، تو بس وہ چیزیں دھیان میں رکھیں. ہم اس کو جو چیز دین سے کا اس میں کوئی کانفلکٹ اس طرح کا نہیں بیٹھ رہا ہو تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی حیائی ہے، کوئی بھی غلط میسیجز پہنچ رہے ہیں یا آگے جا کے اس میں خرابی، تو بہتر کیا ہے کہ ہم اپنی شریعت کے لحاظ سے چلیں. تو بہت ہی زیادہ آسانی ہوتی ہے الحمدللہ. تو یہ بہت ہی ایک گولڈن آیات جن کو کہا جاتا ہے کہ یاد رکھنے والی چیز ہے، اس کو کہیں لکھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. اور اس سے پہلے بھی اس کے اوپر ڈسکس ہو چکا ہے کافی سارا کہ آگے جو بھیج رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، ساتھ میں جو پیچھے ہمارے آئے گا وہ بہت بڑی مصیبت. بوجھ پتھر ایک پیٹھ کے اوپر اپنا بوجھ لیے انسان چل رہا ہوگا. کبھی کبھی آپ دیکھیں فوٹو کے ساتھ بنا مل جاتا ہے واٹس ایپ پر، نہیں تو اپنا بوجھ. اور پھر میری وجہ سے دیکھ کر لوگوں نے جو کیا، تو انسان پوچھے گا کہ یار اب ہم نے تو یہ ایک ہی بار کیا تھا اور بس ایسے ہی تھا، اتنے چھوٹا سا کیا تھا. پھر مصیبت بنی کہ پیچھے والوں نے دیکھ دیکھ کے کیا، تو میری وجہ سے کیا، مصیبت ساری میرے ساتھ. پھر انسان کو پکار کر یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم. غرور جو ہے وہ دھوکے کو کہتے ہیں. غش بھی دھوکے کو کہا جاتا ہے، اور غین رو بھی دھوکے کے لیے ہی یوز ہوتا ہے ورڈ. غرک کا تم پروناؤن ہے، تم کے لیے آیا ہے. اے انسان، تجھے دھوکے میں رکھا، رکھا دھوکے میں رکھا ہے. بی ربکا، دھوکے میں رکھا جو بی ہے، تو کس چیز سے دھوکے میں رکھا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں تیرے رب کے بارے میں. ربی بی سے میننگ آئی ہے بارے میں، جبکہ ہم نے سیکھا تھا بی معنی وتھ، تو بارے میں ہمارے پاس اس وقت نکل کے آ رہی ہے کہ تمہارے رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. الکریم، آپ دیکھیں رب کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی، کرم کرنے والا. تمہارا رب تو بہت الکریم ہے. تمہارے رب کی بابت کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے؟ دیکھیں آپ کو اگر I believe کہ مجھے یقین ہے میرے پیرنٹس ایسا نہیں کریں گے، اور وہ تو میری ماں ہے، وہ میری بہن ہے، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گی، یا چلو گھر پہ تو بہن ہے نا، مجھے یقین ہے کہ میری بہن ہے تو پھر میرے لیے تو اتنا 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 کر ہی دے گی، ہمیں اس پہ یقین ہوتا ہے نا. تو یہ والی کہ آپ کا رب کریم کے بارے میں کس چیز نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہے، کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ گھر پہ آپ کی بہن ہے یا آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کے پاپا ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ کو ان سے کیا کیا معلومات یعنی امید رہتی ہے ان کے بارے میں کہ نہیں یہ کام تو میرا ہو جائے گا، پاپا ہے نا کر دیں گے، وہ میرے پاپا ساتھ میں چل رہے ہیں نا، میری بہن ہے ساتھ میں، میری تو وہ ہمیں ایک شیور رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے پوچھا ہوا ہے کہ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا رب اتنا کرم کرنے والا ہے؟ بہت زیادہ ڈیمانڈس کی اللہ نے ہم لوگوں سے، کیا ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے؟ کہ کوئی جنت نہیں جا رہا ہے؟ یہیں دنیا میں ہی آ کے لوگ مرنے کے بعد دیکھیں
اللہ کے کتنے قریب ہیں، ایک سے ایک نیک صالح لوگ قرآن میں ذکر، صحابہ کے دیکھیں آپ نام اور ان کی باتیں، تو کوئی بہت زیادہ وہ تھا نہیں، ان کو اپنے رب کریم کے بارے میں جو ہے وہ معلوم تھا، نہیں یہ تو میرا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ نہیں میری بہن ہے، میرے پاپا ہیں، اب تو کوئی مسئلہ نہیں، ہو ہی جائے گا، چاہے جتنا بڑا کام ہو، آپ کو اکیلے کرنے کہا جائے، آپ کے پاپا ساتھ میں نہیں، بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں نا، ہم کہیں گے نہیں یہ کہاں ہو سکتا ہے. تو ایسے ہی ہم دھوکے میں ہیں اپنے رب کے ساتھ کہ اپنے رب کے بارے میں ہمیں کچھ ڈیٹیل نہیں معلوم. اگر آپ کو نہیں معلوم ہو کہ آپ کی بہن ہے کا آپ کو کب یہ سیٹسفیکشن آپ کو مل رہا ہوتا ہے، سیٹسفائی ہوتے ہیں ہم کہ آپ کو بہن کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، آپ کو معلوم ہے آپ کی بہن کیا ہے اور آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے اور کیا کر دے گی، آپ کو ہی معلوم ہے نا. تو جب میرا رب انہی نے پیدا کیا، انہی نے یہ گھر دیا ہوا ہے، انہیں وہی کھلا پلا رہے ہیں، تو وہ ہمارے ایگزامس میں اچھا نہیں کرا سکتے، ہمارے کورسز نہیں سارے فالو کروا سکتے ہم سے، ان کے اوپر اگر ہم ڈیپینڈ ہوں تو الحمدللہ کرا سکتے ہیں. تو یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ آیت بہترین ہے کہ کس چیز نے تمہیں اپنے رب کریم کی بابت دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. جملہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا، اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تجھے تیرے رب کریم، خوب کرم کرنے والے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں. اس کے بعد دیکھیں کہ یہ کوئی اور کر سکتا تھا، الذی خلقک فسواک فعدلک پھر فی ای صورت ما شاء رکبک. اب جو ہے انسانی فطرت، کھلا بل تکذبون بالدین، جبکہ اصل تکلیف کیا ہے کہ ہمیں اتنا ایگزیکٹلی یقین نہیں ہے اور تکذبون بالدین بنے پھر رہے ہیں. آئے گی جب دیکھیں گے. اگر پتا ہو کہ یہ کام کرنے پر پکڑ ہے اور ابھی سب کھڑے ہیں، ابھی پکڑ لیں گے اور پٹائی شروع ہو جائے گی اور یہ ہے وہ ہے، کبھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ پتا ہے ابھی پکڑ آ جائے گی، ابھی پہ یہ لوگ پکڑ لیں گے، ابھی سب کے سامنے شروع ہو جائے گا سب. لیکن تھوڑا بہت کہ بھئی گورنمنٹ نے ایسا کرا ہوا ہے، یہ ہے وہ، تو نہیں کوئی ابھی تو کہاں شروع ہوا ہے، ابھی تو کوئی یقین نہیں ہے، تب انسان کیا کر لیتا ہے آرام سے. تو یہ قرآن کی آیتوں سے، اور اللہ نہ کرے کہ کلیئر کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جھٹلانے والے ہیں بالدین، جزا سزا کے دن کو. چلیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر، اور جیسا کہ ڈانٹ کی طرح سے یہ آیت ہے لکھی ہوئی، جیسا کہ عام سیدھا جملہ نہیں لکھا ہوا ہے نا، پہلے تو منادہ یعنی پکارا گیا انسان کو کہ یا ایھا الانسان، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اپنے رب سے، کیا تکلیف ہے جو کہنا نہیں سن رہے ہیں، یا کیا یقین نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے دن کی چیکنگ ہے پھر جنت مل جائے گی، کیا تکلیف ہے جو اپنے رب کریم کے کرم، اس لیے کرم سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم نہیں کرتے ہیں، کہ تھوڑی بہت غلطیاں بھی ہوئی جا رہی ہیں، تو بس اب ہم غلطی کریں گے کیونکہ ہم سے تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی ہیں. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا، کھانا جب تھوڑا سا لگ جاتا ہے، جل جاتا ہے، اللہ نہ کرے تو ہم پورا جلانا شروع کر دیتے ہیں اسے کہ اب تو جل ہی گیا ہے، چلو فل آنچ کر دیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑا ہی سا، ایک ہی پورا سینٹینس تو صحیح لکھا ہوا ہے، ایک ورڈ ہی تو غلط ہو گیا، ربر کون چلاتا ہے، چلو پورا ہی پورا غلط لکھنے لگ جاتے ہیں. کہیں نہیں ایسا کرتے ہیں، صرف بیوقوف جو بنتے ہیں کہ اپنے دین میں، بس دنیا میں بھی نہیں بنتے ہیں کہ بھائی بچہ اگر فیل ہو گیا تو اس کو کہہ دیں اٹس اوکے بیٹا آپ پڑھتے رہیں، کنٹینیو فیل ہوئے اٹس اوکے، آپ چلے گا، لیکن پڑھتے رہیں، آپ فیل ہوتے رہیں، اسکول جائیں کھیلے کودے اور فیل ہو جائیں، نہیں کرتے. ایک بار غلط ہو جائے تو اس کو فوراً کریکٹ کر، لیکن شیطان آتا بتاتا ہے یا ہماری نفس ہی ایسی، ہمیں تو شیطان کے آنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم خود ہی اتنے بیکار اور اتنے کم علم والے اور اتنے کہ شیطان کو بھی محنت کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ کہیں تو دینداروں کے ساتھ یا کہیں لگا ہوگا، اس کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کس چیز کے اوپر آ کے وہ ڈاکہ ڈالے، کچھ بھی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی توفیق دے، کیونکہ جو غفلتیں چھائی ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جو کر رہے ہیں وہ بہت کم ہے، بہت کم۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو اپنے اوپر حاوی نہیں کر لینا ہے کہ رات دن بیٹھ کے رونا ہے کہ میں نے نہیں کیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ کیا نہیں، اپنی طرف سے اپنے لیول پہ کوششیں دکھانی ہے۔ میں لکھ سکتی ہوں، مجھے اچھی انگلش آتی ہے، مجھے اچھی اردو آتی ہے، میں ورڈ یہ بھی کر لیتی ہوں، میں وہ بھی کر لیتی ہوں، تو اللہ سے خوب دعا کریں اور بہترین طریقہ مانگے کہ ایسے اسٹیپس جو آپ کو آپ کے وقت کو ضائع کرنے والا بھی نہ ہو، اٹریکٹیو بھی ہو، آپ کا بھی دل لگا رہے، اسے دیکھ کے دوسرے لوگ بھی اس دین کی طرف آئیں، اور ایک بڑھیا اچھا سا بیلنس ٹائپ طریقہ ہو۔ وہ بھی ہمیں نہیں آئے گا جب تک آپ اللہ سے مانگ کے مدد نہیں مانگیں گے، خود سے نہیں آئے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی بابت غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی، وہ جو سنگولر کے لیے آیا ہے، اللہ کی طرف اشارہ ہے، اسم موصول ہے، وصل معنی ملانا ہوتا ہے، یہ ایسا اسم ہے جو پیچھے سے میں نے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات چل رہی تھی، اب ان سے الذی، جس نے، وہ جس نے، یعنی کہ اس طرح کی میننگ بھی آ رہی ہوتی ہے، اور موصول عربی میں کہتے ہیں کیونکہ دو چیزوں کو پیچھے والے سے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ وہ لڑکی جو ابھی کلاس میں گئی تو وہ جس لڑکی نے یہ کام کیا، یعنی آگے پیچھے دونوں کا کنیکشن رہتا ہے۔ الذی، وہ جس نے خلق، پیدا کیا، تخلیق کی، کا، تمہاری، خلق کا، تمہاری تخلیق کی، سو، سوا کا، تخلیق کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے الٹا سیدھا بنا کے کہ بھئی ہاتھ بھی دیے ہیں تو اس سے کھانے جیسا ہی نہیں ہے، پیر دیے ہیں تو چلنے جیسے نہیں ہے، نہیں، سب بالکل سوا کا، ٹھیک ٹھاک کر دیا، صحیح۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر سوارا بھی، پھر اور کیا، عدلک، عدل، عدل پر بھی رکھا۔ عدل معنی ہے، عدل کس چیز کو اردو میں اگر آپ اس کی میننگ دیکھیں کہ بھئی عدل کہتے ہیں کہ جب آپ جسٹس کے ساتھ کسی کے ساتھ کام کوئی کریں کہ بھئی یہ جسٹ ہے، یہ یہی ہونا چاہیے، ایسا ہے، تو اس کو ہم عدل کہتے ہیں۔ تو بیلنسڈ کہ بھئی ان کا بھی حق نہیں مارا ہے، ان کو بھی ان کا دیا گیا ہے، ان کو بھی ان کا دیا گیا ہے، اب اتنا ہی بڑا گھر ہے تو آدھا آپ کا ہے، آدھا یہ اتنی ہی روٹی ہے تو یہ اتنی آپ کھائیں گے، دونوں کو برابر ہے۔ عدل اسے کہتے ہیں جب آپ نے صحیح چیز کا صحیح جگہ پہ حساب کتاب رکھ لیا، اسے عدل کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اوکے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، اور پھر عدل کے ساتھ رکھا، معتدل بنایا۔ آپ دیکھیں گے عدل معنی دل کا لکھا ہوتا ہے، معتدل، معتدل کیا ہوگا، بیلنسڈ، جو چیز جتنی مجھے چاہیے تھی وہ چیز، ہاں پیر چاہیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پیر دیے ہیں چلنے کے لحاظ سے، گھٹنے ہیں اس میں، نیز آپ کو دیے، ہر چیز، یعنی بیٹھنا ہو تو ایسے جوائنٹس دیے ہوئے ہیں، اسٹریٹ اگر ہوتا تو تو ہر چیز جو دی ہے تو وہ پھر بیلنس اس کو دیا کہ اس چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ چیزیں آئیں۔ چلے یہاں تک کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، اس کا جملہ ہم لوگوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، برابر اور درست بنایا، ابھی آپ کو تفسیر میں پتہ چلے گی، تو صحیح بیلنس عدل کے ساتھ بنایا کہ بھئی ہمیں آنکھوں کی ضرورت تھی، دنیا ایسی بنائی ہے اللہ نے کہ اس میں دیکھ دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے، اور آنکھیں ہی نہیں دی انسانوں کو، ایسا ہے کہ نہیں، جو چیز کی ضرورت تھی وہ اللہ نے دے دیا، تو وہ ہے عدل، کہ تمہارے ضرورت کے لحاظ سے فعدلک، یعنی تمہیں بالکل درست بنایا، پھر لکھی ہوئی میننگ، جبکہ عدل جو ہے وہ ایگزیکٹ میننگ آپ دیکھیں اور اس کو اس میں ریلیٹ کرنا چاہیں تو کنیکٹ ہوتی ہے۔
कौन सी आयत तक हम लोगों ने अभी 7 8 भी देख लेते हैं। तिलावत माता के फादलक, ओके, ये आगे आया हुआ है, तो 2 पेज की तफसीर पढ़ लेंगे पहले। वर्कशीट आप लोगों की एक ही साथ, हाँ ये होगी, छोटी सूरा ही है, बहुत बड़ी नहीं है। सूरा का नाम जो है वो इनफतरत से लिया गया है, इनफितार। आसमान के फट जाने का जिक्र ही है, इससे शुरू हुआ है, तो वही इस सूरा का नाम है। टॉपिक भी लगभग आप देख रहे हैं कि इससे पहले वाली सूरा, ये ज्यादातर इसमें क़यामत के मंजर ही है 30 पारी में ना, हिसाब किताब का जिक्र है। क़यामत आकर रहेगी, इसका भी आगे आपको डिटेल मिलेगी। आयत नंबर 1, जब आसमान फट जाएगा। तफसीर, अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी हैबत से फट जाएगा। अल्लाह का हुक्म आएगा और इतना डर, हैबत डर, खौफ, अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, तब क़यामत आएगी। इंसान के ऐसे से, अभी आप देखें अल्लाह ताला कितना सब्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला से ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं। ऐसे ऐसे गुनाह, ऐसी ऐसी हरकतें इंसान, जबकि इंसान आप देखें कितने ऐसे होते हैं कि छोटा सा पत्थर कहीं से ऊपर से गिर गया सर पे और इंसान खत्म हो गया। इतना फ्रेजाइल, मतलब इतना सॉफ्ट सा बदन रखता है कि किसी चीज के नीचे अल्लाह ना करे दब गया, कहीं ऊपर से गिर गया, खत्म हो जाता है। लेकिन हरकतें, नाफरमानियां ऐसी हैं कि जैसे, सही बात है कि अगर सब चीजों को कनेक्ट करो तब बहुत हैरत हो रही होती है कि इतना इजी कॉन्सेप्ट है अल्लाह के आगे झुकना, अल्लाह को मानना, लेकिन ये कहाँ कैसे बहकते, कौन से रास्तों पे चलते चले जा रहे हैं। खैर, अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी हैबत से फट जाएगा और फरिश्ते नीचे उतर आएंगे। जी, आसमान जब फटेगा तो ये भी कहा जाता है फटने से दरवाजे दरवाजे दिखना शुरू हो जाएंगे, और फिर वो आसमान जब फटेगा तो वो एक्चुअली फरिश्तों का आना और ये सारे काम भी जब शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा, इसीलिए तो इंसान ऐसा हो जाएगा ना कि ये इतने चेंजेस, ये क्या हो रहा है, जमीन को कैसे हो गई, ये क्या, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, अ, ऐसा तो कभी पहले नहीं देखा, इतने ज्यादा जलजले या इतना ज्यादा ये, तो सब बदल जाएगा क़यामत वाले दिन। अल्लाह हम सबको इसकी औलाकियों से बचाए, आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 2, वइज़ल कवाकिबु इंतसरत, और जब तारे झड़ जाएंगे। मतलब ये है कि क़यामत के ज़लज़ले से ज़मीन का निज़ाम इस तरह तय व बाला हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे है, ये मीनिंग जो लिखी हुई है, इस तरह ऊपर नीचे हो जाएगा, बिखर जाएगा, खराब हो जाएगा, जो भी निज़ाम खराब हो जाना होता है ना, ऊपर नीचे हो जाना भी, मतलब जो निज़ाम बना हुआ था उसके ऊपर नीचे हो गया, सब बिगड़ गया है। कि समंदर भी अपनी हद हुदूद में नहीं रहेंगे। समंदर को भी आप देखें कि समंदर के पास बैठो या नजर पड़ती है तो बहुत अल्लाह ताला की कुदरत एक देखने को आती है कि ये लिक्विड है, और कैसे हम सूखे में बैठे हैं, बस इसी के पास ही से, यहाँ से अल्लाह की मर्जी है तो यहाँ से सब सूखा है, अल्लाह की मर्जी है तो ये जो पानी है वो उसी तरफ है, क्यों ये इस तरफ नहीं आया जा रहा है, और जब अल्लाह की मर्जी होती है तो इस तरफ जमीन पर भी आ जाता है। किस तरह आता है,
سبحان اللہ دیکھا ہوا ہے۔ تو سمندر بھی اپنی حدوں میں نہیں رہیں گے، بلکہ ان کا پانی اپنے کناروں سے نکل کر ہر طرف پھیل جائے گا، اور یوں سب کا پانی ایک دوسرے سے مل جائے گا، اور اس کے بعد سمندروں کے اس پانی میں آگ، یہ یہاں تک ہے آیت نمبر 3۔ کواکب انتثرت کے بعد تارے جھڑ جائیں گے، کیونکہ کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندروں میں سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اس کی یہ ہے کہ کس طرح سے پھٹیں گے، سے کیا مطلب ہے، ایک دوسرے میں مل جائیں گے، اور اپنے اپنی جو ابھی حد میں رہتے ہیں کہ بھئی اتنا ہی پانی ہے، اتنا ہی زمین ہے، تو سب ایک دوسرے میں آ کے مل جائیں گے، اور سارے سمندر الگ الگ ہیں وہ مل جائیں گے، اس طرح کا سب بالکل نیا یہ چیز ہوگی۔ اور اس کے بعد سمندروں کے اس پانی میں آگ بھڑک اٹھے گی، جیسا کہ سورۃ التکویر میں سجرت، بھڑکائے جائیں گے کے لفظ سے اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ قبور سے مراد قبروں سے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ بعثرت اکھیڑ دی جائیں گی، یا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی۔ چلو، کیا ہونا ہے یہ ہم سبھی کو ایمان ہے کہ کیسے ہوگا، تو خیر قبریں پھٹیں گی اور انسان دوبارہ زندہ ہو کے جب باہر نکلے گا تو وہی قبر کا پھٹنا ہوگا، یا زمین جب اتنی اس میں وہ مچا ہوا ہوگا تو اس میں جو اوپر نیچے آ جائے گی، اس سے ریلیٹڈ بھی یہ ہے کہ یہ چیزیں پھر اس کے اندر ہوں گی۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، تو ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے گا۔ جب مذکورہ امور یعنی ذکر کیے گئے کام، امر مانے کام، امور مانے امر مانے کام، اور حکم بھی ہوتا ہے، اور امور اسی جمع ہے۔ مذکورہ ذکر کیے گئے یعنی جو اوپر جس کا ذکر کیا گیا، واقع ہوگے، جب یہ سب جو بتایا گیا یہ سب جب ہو جائے گا تو انسان کو اپنے تمام کیے دھرے کا علم ہو جائے گا۔ پھر تو ریزلٹ ڈے ہوگا، اور ریزلٹ ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، جسے اعمال نامہ کہا جائے گا۔ اور ہمارے کنڈیشن سے بھی آپ کیسی کتنی ایسی آیات ہیں نا جس میں ایسا ہے، جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کے چہرے جو ہے بگڑے ہوئے ہوں، کہ جب گندی بات کر کے گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے پاپا ناراض ہوتے ہیں ایسا کرنے سے، ماما مارتی ہے، تو اب بچے کی شکل سے ہوائیاں اڑ رہی ہوتی، اور پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو ہے گھر پہنچنے والے ہیں اور انجوائمنٹ ختم ہو رہا ہے، تو چہرے پہلے ہی بدلنے لگ جاتا ہے۔ تو اپنی حرکتوں سے کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ پہلے سے ہی ڈرنا شروع ہو جاتا ہے کہ علمت نفس، پھر جو چیز نہیں معلوم ہے وہ چیز ہمارے مثقال ذرۃ خیر ہو چاہے شر ہو، یراہو، اس کو دیکھ ہی لے گا وہ، تو ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے وہ پھر دکھا دی جائے گی، پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو ڈرنے والا بنائے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ اوکے، کہاں تک پڑھ لیا ہم لوگوں نے؟ اور جب مذکورہ امور واقع ہوں گے تو انسان کو اپنے تمام کیے دھرے کا علم ہو جائے گا، جو بھی اچھا یا برا عمل
اس نے کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ پیچھے چھوڑے ہوئے عمل سے مراد اپنے پیچھے اپنے کردار و عمل کے اچھے یا برے نمونے ہیں جو دنیا میں وہ چھوڑ آیا اور لوگ ان نمونوں پر عمل کرتے ہیں۔ اب یہ بہت زیادہ کانسیپٹ بتایا جا رہا ہوتا ہے نا کہ جیسا آپ کریں گے ویسے ہی آپ کے بچے دیکھ کے کریں گے، آپ اچھا کریں، اور آپ سچ بولیں تو آپ کے بچے سچ بولیں گے وغیرہ۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے بتایا گا کہ بھئی والدین کو لڑتے بچوں نے دیکھا ہے، بچوں کی شادی ہو گئی تو بچے بھی لڑ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو عام سی بات ہے کہ میاں بیوی لڑتے ہیں، ہم بھی لڑ رہے ہیں، ہمیں بھی چپ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بات کا جواب دے دینا ہے، ہر چیز کو ایسے ہی کرنا ہے، اپنی مرضی پہ کرنا ہے، کسی بڑے کا نہیں سننا ہے وغیرہ۔ تو یہ دنیا سے لے کے ہر چیز میں جو ہے وہ اس کی مثال آتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا ہی تو پہنا ہے، برقع تو پہنے ہوئے ہیں نا، ذرا ہی تو، اتنا ہی تو ہے، اور ٹائٹ ہی تو ہے، سجا ہوا تو ہی تو ہے۔ آپ دیکھیں اس کے ایک نمبر آگے شیطان آگے لوگوں کو کراتا ہے، کچھ نہیں تو اتنے ہی کا دل میں ڈال دیتا ہے کہ بھئی سیم ہی تو تمہارے کپڑے بھی ہو رہے ہیں تو برقع بھی اوپر سے پہنو۔ کیا کانسیپٹ ہے اس کا؟ کوئی کانسیپٹ نہیں، کہاں سے آیا؟ ہاں بچے سوچتے ہیں صحیح بات ہے، برقعے کا مطلب ہے پردہ، اب ڈھکے ہوئے تو ہیں ہم، اب کیا ضرورت ہے برقع پہننے کی؟ یہی کام تو ہوا نا، ہمارے پیرنٹس اچھے سے برقع پہنتے تھے، اس کے بعد کی جنریشن آئی تو اس نے کہا کہ ڈھکا تو ہے سب، انف ہے، اچھا جی چلو پھر برقعے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بچوں کو پتہ چلا کہ ہمارے پیرنٹس تو برقع نہیں پہنتے تھے تو ہمیں برقع پہننے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی تو اچھے نمازی دیندار تھے، سبھی کچھ تھے، لیکن برقع تو نہیں پہنتے تھے۔ اب یہ دماغ سے ہٹ گیا ان کے کہ ہمیں کم سے کم ڈھکے ہوئے تو تھے، نہیں، ان کو پتا ہے کہ برقع نہیں پہنتے تھے، اور وہ بس ایسے ہی کھلے آرام سے جینس ہے تو جینس، اور یہ ہے تو وہ، جو بھی ہے مرضی وہ آرام سے اس میں ایزی رہتے ہیں، تو ایک ایک اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی کے لیے کوئی نمونہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کا جس کو کوئی بھی ایسی چیز کہ بھئی اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلا کہ یہاں سے ہمیں دیکھنے کی چیز ہو، کوئی بھی نارمل بھی کیا نمونہ بنے پھر رہے ہو ایسا کر کے، کوئی عجیب سی ڈریس پہنے ہو جس پہ لوگوں کی نظر پڑے، تو اسے دیکھ کے آپ کچھ کریں، ایسا والا کانسیپٹ جو ہے وہ اس میں آ رہا ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ ہم یہ بھی، ہم کہتے ہیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی زندگی اپنا جیو، کسی سے کیا مطلب، تو بہت مطلب ہے، ابھی نہیں تو بعد میں کوئی ہو سکتا ہے سیکھ لے، سمجھ لے، کرے، اور پھر اس کو دیکھے، اور سالوں بعد بھی کتنا لوگوں نے علم کا ایسے کام کیے، کتابیں لکھی ہیں، کرا، اس وقت کے لوگ بادشاہ اور یہ وہ کون کون تھے، انہوں نے اتنی سختیاں دکھائیں کہ ساری چیزیں جو ہے وہ گڈھا کھدوایا بڑا سا، اور ان کی ساری چیزیں دفنا دی، کوئی ضرورت نہیں کی، تو انہوں نے تب بھی لکھنا پڑھنا کرنا سیکھا نہیں، سالوں صدیوں گزر گئیں، اور پھر کھدائیاں ہوئیں، اور پھر کتابیں نکلیں، اور پھر علم چلا ان کا، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس دور کے وہ بہت زیادہ ظلم ستم اٹھائے ہوئے، اور بس آئے دن وہ جیل میں بند ہیں، آئے دن ان کے پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی نہیں، کوئی شخص نہیں مان رہا ان کی بات کو، نہ ماننے دیا جا رہا ہے، کوئی اگر مان بھی رہا ہو تو اس کے اوپر سختی ہو رہی، فالو نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے، لیکن کیا انہوں نے چھوڑ دیا؟ کیا اللہ نے ان کے اس کاموں کو جو ہے وہ کوئی اثر نہیں دکھایا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تو بچے نہیں ہیں، ہم کسے دکھائیں گے، ہوگا رہنے دیتے ہیں، ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے تو یہ نہیں ہے، ہمارے تو وہ نہیں ہے کر کے، تو کون اس سے کب فائدہ اٹھائے گا؟ آپ کے نوٹس، آپ کے لکھے ہوئے سے، آپ کے پڑھنے کے طریقے سے، کہ نہیں میری ممی نے تو دیکھو اس ایج میں آ کے پڑھا تھا، مجھے کیا تکلیف ہے، میں ابھی سے شروع کر دیتی ہوں، مجھے کیا ہے، میں بھی پڑھوں گی، یہ وہ، تو ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہی آگے آ کے لوگوں کو، کیونکہ ابھی کب کس کے اوپر کیا اثر ہے، ہمارے جانے بعد پھر اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ پھر کیسے بنے،
بعد تک آتے آتے. تو جنہوں نے اتنے زیادہ فیل لائف گزاری تب بھی ایفرٹس نہیں چھوڑے، اور اللہ نے ان کے ایفرٹس کو آگے کے لوگوں کے لیے پھر محفوظ کروایا اور آگے تک پہنچایا اور صدقہ جاریہ بنا الحمدللہ ان کے لیے. تو وہ کامیاب، جبکہ ان دنوں میں لٹرلی سامنے دکھ رہا تھا کہ بھئی ساری غلطیاں، ساری سزائیں، ساری تکلیفیں انہیں کو دی جا رہی ہیں. کام کیا ہے؟ یہ اللہ والے بن گئے. تو اگر کوئی اچھا وہ ہم نے اتنا نہیں کیا تھا، بس تھوڑا ہی کافی تھا، یہ ہے وہ ہے. تو اللہ ہم سب کو معاف کرے اور زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنائے. اوکے، چلیں ہم لوگ تھوڑی سی یہ دیکھیں گے آپ لوگوں کا. چلیں بتا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو ایگزام ہے اس کے ابھی ریزلٹ میں مارکس نہیں چڑھائے جائیں گے. ابھی کا ایگزام ہر کوئی اٹینڈ کرے، آپ لوگ ٹیسٹ ٹائپ اسے سمجھ لیں. اور لیکن فائنل میں پھر ہم لوگ انشاءاللہ جیسے کہ ابھی آپ لوگوں کو تھوڑی ورک شیٹ دی گئی ہے، آپ لوگ کہیں تو اس کی پوری سائٹ ایک ملی ہے ہمیں کہیں پر، وہ آپ لوگوں کو سینڈ کر دی جائے اور سارے کے سارے آپ لوگ اس کے سالو کریں. بہت بہترین بنانے والے نے بنائے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا کرے. اور نیٹ سے فری بکس، ورک شیٹ سبھی کچھ کھل کے آ رہی ہیں الحمدللہ. آپ اس کے اوپر ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں سبحان اللہ. یعنی کہ کل پرسوں ہی اسے ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ آنسرس اس پہ ٹائپ کرنا چاہیں نا، ٹائپ ہو رہے ہیں سبحان اللہ. تو اس طرح سے نکال کے بھیج تو کرنا جو آپ کے کام کی ہے وہ ہم نے بھیجی، تو وہ پھر ایک آپ بچوں کی ٹائپ بنی ہوئی ہے ایزی، بیچ میں کلرنگ ہے، وہ سبھی کچھ دیا ہوا ہے سبحان اللہ. تو پرنٹ نہیں کرائیں گی تو بہتر ہے، جو جس کی جیسی مرضی ہے. زیادہ سی ہیں، پرنٹ بھی کرائیں گے تو بیکار تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ کوئی جس کو جو جیسا اچھا لگے. موبائل میں ریسیو رکھنا چاہیے ہے، لیکن آپ لوگ ایکسرسائز کریں. اگر پھر کوئی ایکسرسائز اپنے پاس لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر لیں، تو ایزی ہے الحمدللہ بنی ہوئی. تو چلے یہی کریں گے کہ ہم پھر وہی بھیج دیتے ہیں آپ لوگوں تک، اور انشاءاللہ اسی جو بک ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں نا، اسی بک کی اور ایکسٹرا ورک شیٹس اور ایک جو گرامر آیا ہے اس سے ریلیٹڈ اس کو ہائی لائٹ کر کے، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا نا اس سے پہلے، ابھی آپ لوگوں نے دیکھا من اور ماں کا ایکسرسائز 2 3 بار اس میں دی ہوئی ہے کہ اس سے ایسے سالو کریں، ایسے سالو کریں وغیرہ. تو جزاکم اللہ خیرا. جی کہاں تک ہو گیا ہے؟ حرف جر کیا ہوتے ہیں بتا لیں گے آپ لوگ؟ کوئی بتا سکتا ہے حرف جر؟ چھوٹے ورڈس ہی ہیں. چلیں حرف جر کیا ہے، یہ تو پوری جار مجرور کیا ہے اگر پوچھا جائے تو آپ لوگ ایزیلی بتا سکتے ہیں نا کہ کیا چیز ہے. جی بتائیں. اس کے بعد والے آگے والے اس کے بعد ناؤن ہی آتا ہے نا. ناؤن کو پہچاننے میں ہم لوگوں نے لکھا ہوا تھا نا کہ حرف کے اس حرف جر کے بعد جو بھی ورڈ آیا ہوگا وہ بھی ناؤن میں آئے گا نا. جی کوئی بول رہا ہے لیکن ان کی آواز بہت کٹ رہی ہے، آواز بالکل کلیئر نہیں تھی. بتائیں. شیبہ احمد کا مائک کھلا ہے، آپ کچھ بول رہی ہیں، بالکل آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم جی، السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ وعلیکم السلام. جی شیبہ. آپ نے بتایا تھا استاذہ، حروف جر وہ حروف ہوتے ہیں جو اس کے اپنے ان کے بعد آنے والے اسم میں وہ اس کو جری حالت میں دے دیتے ہیں، مجرور کر دیتے ہیں، یعنی کہ زیر لگا دیتے ہیں، جیسے با، صحیح فی، الا، الا. صحیح. بہت سارے ایک دفعہ ہم نے بھیجے تھے، اس میں میننگ نہیں لکھی ہوئی تھی کلیئر. صحیح، ہم نے بعد میں اس کو پڑھ کے دیکھا، بچوں کے اسکول کا تھا میرے، تو وہ میں ایسے ہی اٹھا کے اچھا دکھا آپ لوگ کے گروپ پہ بھیج دیا تھا. بہت سارے اس میں لکھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد آنے والا ہر ناؤن جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے. تو مجرور بس ہو جاتا ہے. یہی، ہاں یہی کانسیپٹ ہے اس میں. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے مرفوع کیس دیکھ لیا ہے کہ مبتدا ہو، خبر ہو، اس میں مرفوع لکھتے ہیں. اور ایک مجرور کیس بھی پڑھ لیا ہم نے. دیکھا 3 طرح سے آپ کے آ سکتے ہیں نا، تو اور فرق پڑتا ہے کہ وہ اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کو اس کے آگے جو ہے وہ
گھر میں ہے اس طرح سے کہنا، یہ گھر ہے نہیں اب آپ کہہ سکتے ہیں، اب آپ کو کہنا ہے یہ گھر میں ہے کہنا ہے، صحیح، جو اگر وہ مجرور کے اس میں لکھا ہوا ہے تو اپنے پاس اردو میں تو یہ چھوٹے چھوٹے ورڈ اور الگ سے لکھ کے آ رہے ہوتے تھے، اس کو اتنا اگر آپ ہماری زبان ہے، ورنہ اگر آپ سیکھنے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کو ہندی میں یہ کہتے ہیں اور انگلش میں یہ کہتے ہیں، پریپوزیشنس اور کیا 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 کیا، تو کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ عربی مشکل ہے، عربی ہم نے پڑھی نہیں تھی، تو بار بار یہ کہنا چاہیے کہ میں نے پڑھا نہیں تھا صحیح، نہ کہ عربی مشکل ہے، تو اللہ توفیق دے کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں، اب ہمیں آ جائے گا، انگلش ایزی ہے، ہندی ایزی ہے، اردو ایزی ہے کیا، کوئی زبان آپ لے کے جائیں نا ابھی، تو اردو لینے والے بھی بچے جبکہ گھروں میں اردو زبان میں ہم لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ہندی زبان میں آپس میں بات کر رہے ہیں، لیکن اردو سبجیکٹ جن بچوں پاس ہے، ہندی سبجیکٹ جن بچوں پاس ہے نا، ایگزام کے ٹائم دیکھے کیسا بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں، کیا وہ ایزی پڑھتا ہے ان کو؟ نہیں، وہ بہت ٹف پڑھ رہا ہوتا ہے، وہی سارے سبجیکٹ انگلش میں ہے، اب ایک اردو بیچ میں آ گیا، ماما مجھے لکھنا ہی نہیں آ رہا، مجھے تو یہ پڑھنا تک نہیں آ رہا، مجھے کوئی بھی ورڈ کی میننگ نہیں آ رہی، کیوں بچوں آپ گھر میں تو ہم لوگ اردو میں نہیں، یہ تو بکش اردو ہے، یہ ایسی ہے ویسی وغیرہ، تو پڑھ پڑھ کے ہی الحمدللہ ہر سبجیکٹ سیکھا سمجھا تھا، تو جتنی محنت ہم لوگوں نے بچپن سے کی تھی ہر لینگویج میں، ہر سال ہی انگلش لینگویج سبجیکٹ کا ایگزام دیا ہے، آ گئی تھی اس کے باوجود دیا ہے نا، تو وہی بس کانسیپٹ رکھیں، لگے رہیں کرتے رہیں، اور مجھے یہ چیز آ گئی ہے، اس کو نہیں دہرانا نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اسی کو آگے لے کے بڑھتے تھے، ویسے ہی انشاءاللہ اس میں ہم لوگ بھی کرتے رہیں گے، حروف جر ہم لوگوں نے سیکھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی لینگویج آپ کو سیکھنی ہو، انگلش سیکھنی تھی تو کیا ٹیچرز کہتے تھے کہ ووکیبلری بڑھائیں، اپنی ووکیبلری بڑھائیں، یعنی کہ آپ جتنے زیادہ ورڈز کی میننگ جانتے چلے جائیں گے اتنا آپ کو لینگویج جو ہے وہ ایزی پڑتی جائے گی، تو پھر اسی میں ڈوبے رہنا ہے، اور بہترین طریقہ ہے کہ آپ کوئی تفسیریں قرآن کے ورڈ دیکھیں کہ بھئی یہ کس روٹ پر بنا ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے، حدیثیں دیکھیں کہ یہ اس میں یہ ورڈ آیا ہے تو مجھے کیوں یہ ریزمبل لگ رہا ہے، والی سورہ میں نے پڑھا تھا کیا، میں جا کے اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، جب یہ چیز ہم لوگ ادھر سکھایا بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کالج یونیورسٹی لیول تک ہم لوگ کو معلوم ہے کہ لیکچر سن کر اس میں سے نوٹس کیسے بنانے ہیں، آپ کو کسی چیز پہ ڈاؤٹ آئے تو لائبریری کیسے چیک کرنی ہے، ڈکشنری کیا چیز ہوتی ہے، سب چیزیں ہم لوگوں کو معلوم، اور یہ ساری کے ساری چیزیں قرآن اور ان عربی لینگویج کے ساتھ ہمارے لیے علماء نے کر کے رکھا ہوا ہے، قرآن کی ڈکشنری پوری بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ، معجم القرآن بہترین کتاب ہے، تو جو ورڈ جتنی بار آیا ہے اتنی آیتیں انہوں نے، اللہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے، انا کتنی بار آیا ہے، یہ سارا ایک ساتھ آیتیں جمع کر کے اور اس کی میننگ بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہاں پر ایسے یوز آئے، یہاں پر تو بہترین، تھوڑا سا محنت کرے نا، جتنی زندگی لگا دی ہے اسکولوں کی پڑھائی میں قرآن کے لیے، لیکن پیٹرن آپ لے کے آئیں پڑھائی کا، سنتی تو ہوں، لیکچر تو لگا لیتی ہوں روز، وہ نہیں چلے گا، پڑھائی کا لیول لے کے آئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے پڑھنا، کیسے لکھنا، کیسے نوٹس بنانا ہے، کیسے ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنا ہے، اور کیسے وقت دینا ہے، سب سے بڑا کام نا، ہم لوگ جب پورے گھروں کے ایک ایک جالے چھٹا کے اور ایک ایک پردے کی سجاوٹ کر لینے کے بعد، اور بچوں کی خواہش کا کھانا اور یہ وہ ہر طرح کی ڈشز اور ڈیلی پکوان بنانے کے بعد سوچتے ہیں، تب پڑھتے تھے ہم لوگ، آپ کہیں تب تم فری تھے، پیرنٹس نے چھوڑ چلے، اب آپ پوری فری نہیں ہیں، کچھ اب اپنا حساب بنائے نا کہ ہمیں اتنی دیر اب یہ کام چھوڑ دینے، بہت سے ہمارے ایسے کام ہیں، ہمیں پسند ہے کہ ہم کپڑے میں، کسی کو پسند ہے تو وہ کپڑوں میں ٹائم دیے ہوئے، کسی کو پسند ہے کہ وہ کچھ اور کرے، وہ اس میں ٹائم دے، یعنی کسی نہ کسی طرح ٹائم دیے ہی ہے انسان، معلوم ہے اسے کہ کہاں اور لگا رہا ہے، تو اپنا ہمیں پیچھے ہو کے اور پھر یہ چیزیں کرنی ہے، کرنے والے تو یہ ساری چیزیں بھی کرتے ہیں کہ بھائی پیڑوں کا شوق ہے، آئے دن روز ہمیں معلوم ہے کہ اس کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لوگوں نے اسے بھی سیکریفائس کیا اللہ کے لیے، نہیں میرا بہت وقت جا رہا ہے کہ میں روز صبح اٹھ کے 1 گھنٹہ پیڑوں کو دیکھ رہی ہوں، پانی دینے اوپر جا رہی، نیچے جا رہی، اور یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں، فکر لگی ہے ایک پیڑ خراب ہو رہا تو اس میں یہ ڈالنا ہے، دوسرے میں وہ فرٹیلائز کرنا ہے، یہ ہے وہ،
تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرا شوق تو ہے، اسے کم کر دیتی ہوں، ختم کر دیتی ہوں، بہت سے پسند، جبکہ یہ جائز چیز تھی، مباح جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں اپنے لیے، لیکن ہمارا وقت جا رہا ہے۔ تو اللہ توفیق دے ہم سب کو بھی کہ اگر بالکل وقت نہیں ہے تو تھوڑے ایسے کام ہمیں اپنے ہٹانے پڑیں گے جو کہ سیکریفائس۔ تو جب ہم اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دنیا میں بھی بہترین چیز عطا کرتے ہیں جو کہ ہم نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی ہوتی ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، یہ اس میں خوش رہے، کیونکہ ہم نے چھوٹی چیز اللہ کے لیے چھوڑ دی۔ اور بے شک نو ڈاؤٹ کہ آخرت میں تو مل کے ہی رہے گی انشاءاللہ۔ چلیں حرف جر، یہ سارے پیجز آپ لوگوں کے اچھے سے میننگ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں؟ یہاں سے نیا ہونا ہے، اس سے آپ لوگوں کا یہاں تک ایگزام آنا ہے، آگے ہے کیا؟ کتاب محمدن، یہ ہم لوگ کو ریوائز کرنا تھا، جو کہ نہیں کیا ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ مضاف مضاف الیہ ہے یہ۔ حرف جر، جار مجرور بہت ایزی ہے، ایک جملے میں دیکھیں ابھی انہوں نے جواب دیا تھا کہ حرف جر وہ حرف ہے جو اپنے آگے آنے والے ناؤن کو مجرور جری حالت میں کر دیتی، مجرور کر دیتی ہے، کسرہ کے ساتھ کر دیتی ہے، بس یہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انگلش میں ایسے پریپوزیشنز کہتے ہیں، یہ چھوٹے ورڈز ہوتے ہیں۔ اور میم فورتھ، السلام علیکم میم، وعلیکم السلام جی۔ میم فورتھ لیسن تک کمپلیٹ تھا، پھر اسٹارٹ کرنا۔ ففتھ میں نیا گرامر ہے تو وہ چھوڑ کے انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو وہ جو جس کی ذکر کر رہے تھے وہ بھی بھیجتے ہیں ورک شیٹ، اس میں جیسا ہم چیک کریں گے، آپ لوگ بھی چیک کریں کہ فورتھ لیسن تک کے ایزیلی لیسن وائز ہی چلی آ رہی ہے۔ وہ بک 2 میں تھوڑا سا مسئلہ کیا ہے کیونکہ نیو ایڈیشن بک آئی ہے، تو وہ پرانی بک ابھی تک ہمیں نیٹ پہ دکھی، آگے پیچھے ہیں بہت کہ یہ والا اس میں کر دیا، اس میں کر دیا ہے۔ وہ بک 2 جو بہت پہلے بہت ٹف سی تھی اسی کے اوپر وہ بنا ہوا ہے، لیکن یہ بک 1 جو ہے جو تھی وہی ہے ایزی، اور الحمدللہ سیم اس کے اوپر چلی آ رہی۔ تو 4 ایکسرسائزز تک آپ لوگ اچھے سے سالو کر لیجئے، اور سنڈے ونڈے تک انشاءاللہ ہم لوگ پھر کوشش کرتے ہیں۔ سنڈے صحیح ہے آپ سبھی کو کے لیے، کیونکہ جن کا ایگزام مس ہوا ہے وہ لوگ منڈے کو ایگزام دیں گے، تو سنڈے کو وہ لوگ اورل دے لیں، منڈے کو پھر ریٹرن کر لیں، منڈے کو اورل دے لیں۔ صحیح سب کر سکیں گے نا انشاءاللہ؟ استاد دس کمنگ سنڈے؟ جی ہاں، یس میم، کیونکہ منڈے کو ایگزام لیا تھا ہم نے، اور کچھ لوگوں کو پھر وقت دے دیا گیا تھا کہ نیکسٹ منڈے، جن کا کوئی عذر تھا، تکلیف پرابلم کی وجہ سے انہوں نے آگے بڑھوایا، میم تو وہ یہ لوگ گوگل فارم میں گرامر آئے گی؟ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، کیونکہ میرا دل ہے فارم کے بجائے میسج میں بنا کے دینے کا، کہ جس میں ٹک مارک بلینک سبھی کچھ رہیں گے۔ وہ گوگل والے میں بہت سارے لوگ بیچارے پریشان ہو رہے تھے کہ سادہ اس میں لکھ نہیں پا رہے ہیں، اس کو ہم پڑھ نہیں پائے، اس میں زبر اتنا چھوٹا تھا دکھا نہیں، یہ سب ہو جاتا ہے، اور ریٹرن میں بھی تھوڑا سا دینا ہے نا، تو وہ پھر نہیں لوگوں کو مطلب مسئلہ پھنسے گا۔ میم میرا یہ تو کوشچن ہے کہ جو یہ آئے گا اس میں گرامر آئے گی فورتھ چیپٹر جی کا؟ جی ٹھیک ہے۔ عربی کا آئے گا، اور لیکن آپ کے ریزلٹ میں ابھی ہم اسے نہیں چڑھائیں گے، فائنل کا جو ریزلٹ بنے گا اس میں انشاءاللہ اس کو ڈالا جائے گا۔ استاد اس عربی کا، عربی اور گرامر والا جو ہمارا جو ٹیسٹ ہوگا وہ اس سنڈے کو تو نہیں ہوگا نا استاد؟ وہ اسی ایگزام کے ساتھ تھا، ایکچولی وہ منڈے کے ساتھ ہی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ لوگوں نے نہیں دیا تو ہم لوگوں نے اسے آگے کر لیا، یہ اسی کا پارٹ ہے جو ایکچولی سو اس کا ٹائمنگ شاید 3 بجے ہوتے ہیں نا، 3 بجے کے آس پاس ہوتے ہیں، اس ٹائم میں ٹریول کر رہی ہوں گی، میری حیدرآباد سے میں نہیں واپسی نہیں لکھنؤ کی فلائٹ ہوگی میری۔ ٹائمنگ کوئی ابھی تک ہم لوگوں نے چوز نہیں کیا، اٹس اوکے، آپ اگر بزی ہوتی ہیں تو ہم لوگ وہ بھی کنسیڈر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا بعد میں اسے کھول لیں، بعد میں دے لیں، کوئی مسئلہ ہاں نہیں استاد ہے۔ پلیز پلیز پلیز، مطلب میں سنڈے کی رات میں کھول دوں گی، میں لکھنؤ آ جاؤں گی انشاءاللہ، 10 بجے تک میں لکھنؤ آ جاؤں گی انشاءاللہ، اس کے بعد اللہ میں آسانی کھولوں گی۔ کرے۔ چل میم یہ گرامر کے ساتھ ساتھ جو ہماری صورتیں ہوئی ہیں اس کی بھی تو ووکیبلریز آئیں؟ جی ہاں، اس میں سے ورڈ ٹو ورڈ زیادہ آ رہا ہوتا ہے آپ کے، کیونکہ ورڈ ٹو ورڈ ہم اورل میں پوچھتے نہیں ہیں، تو ریٹن میں ہی سارا اس کو ڈال دیا، تو چوز ٹائپ ہی آئے گا، جیسے ابھی تک آپ لوگ دے رہے تھے نا، 3 ورڈ ہوں گے، اس میں سے ایک اس کی صحیح میننگ ہوگی، اسے چوز کرنا ہوگا آپ لوگوں کو، اور تھوڑا بہت اس میں سے بھی دے دیتے ہیں نا بلینک بنا کے، آپ کے جو فوائد لکھے ہوئے ہیں، تو بس یہ چیزیں پڑھیے گا، اور جواب قسم یہ ہے، اس طرح کا بھی آ جاتا ہے کبھی کوشچن، اور اس آیت میں بتایا گیا آیت نمبر پڑے ہوتے جیسے آتا ہے ویسے ہی آئے گا، لیکن اے اور بی پارٹ ہوگا،
ए पार्ट जो है वो कुरान और तफसीर से रिलेटेड, बी पार्ट आपका ग्रामर हो। ओके मैम जज़ाकल्लाह। पिछले सूरों में से भी वर्ड मीनिंग आएगा? हाँ सुल्स आपको पूरा ना वहां से वहां तक देते हैं ना, वैसे ही आएगा इंशाल्लाह, ताकि फाइनल में आप लोग रेडी रहें पूरा बताने के लिए इंशाल्लाह। लेकिन पिछले से बहुत कम आता है, आगे वाले में से ही ज्यादा आता है। थोड़ा रिवाइज करें। एक्चुअली हम पिछला अगर चाहें तो बहुत सारे लोग पिछला नहीं डालते हैं, भाई इतना याद किया इतना ही। तो एक्चुअली याद ही इसीलिए किया था ना कि अल्लाह करे कि जहन में रहे, और याद की भी चीज को आप रिवाइज करती हैं तो वो फिर लंबा आपके दिमाग में रुका रहता है। याद की भी चीज को रिवाइज नहीं करो तो बहुत जल्दी यूजलेस मतलब बेकार हो जाती मेहनत सारी, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ रही होती। चलें, अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर का मामला इसको रखे और इससे राजी होने वाला बनाए, हमारी नियतों को खालिस रखे, मेहनत करने वाला बनाए, वक्त को ज़ाया जो करते हैं उससे बचने वाला बनाए, और तौबा करके नेक कामों की तरफ आने वाला बनाए। आमीन या रब। चल सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।